جس طریقے سے ہم نے کل شام سے ہی دیکھے ایسے ویڈیو جس میں حجاج کرام یہ بول رہے ہیں کہ ان سے انٹرنیشنل فلائٹس کے جو پیسے ہیں وہ لیے گئے ہیں 40 کلو گرامز کے جو ان کا لگیج ہے، لیکن اب ان کو بتایا گیا ہے کہ 35 کلو گرامز ہی ان کو لانا ہے واپس، اور وہ بھی احمد آباد ایئرپورٹ سے جو ہے وہ بائی روڈ کشمیر آئے گا۔ کیا کچھ کلیریفیکیشن ہے اس چیز نے کہا کہ جو 35 کلو ان کا لگیج لوڈ ہوگا وہ احمد آباد سے سیدھے کشمیر جو ہے وہ بائی روڈ آئے گا۔ سیکیورٹی کنسرنز رہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے یا جو ہندوستان حج کمیٹی ہے ان کی طرف سے یہ اشور کیا گیا ہے کہ جو بھی حاجی صاحبان کا سامان وغیرہ ہے لگیج وہ سیفلی کشمیر پہنچے گا؟ وہ یہ بھی شکایتیں کر رہے ہیں کہ انہیں ڈومیسٹک فلائٹس وہاں پہ فراہم کی گئی ہیں، نہ کہ جو ہندوستان کی باقی اسٹیٹس یا یو ٹی سے وہاں پہ حجاج ہیں ان کو وہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، اور انہوں نے 40 کلو گرامز کا جو فی ہے وہ بھی وہاں پہ ادا کیا گیا۔ حج 2026 مکمل ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر سے کئی حجاج کرام کے ایسے ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں جس میں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کا جو فی وغیرہ ہے وہ انہوں نے پے کیا ہے، لیکن اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کا لگیج لوڈ ہے وہ احمد آباد تک فلائٹس میں جائے گا اور احمد آباد سے بائی روڈ جو ہے وہ کشمیر پہنچے گا۔ اور اس چیز کو لیتے ہوئے اس وقت آپ کو بتا دیں کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تشویش جو ہے وہ ان حجاج کرام میں پائی جا رہی ہے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر سجات احمد ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ بات چیت کے لیے۔ یہ جاننا چاہیں گے آپ سے، جس طریقے سے ہم نے کل شام سے ہی دیکھے ایسے ویڈیو جس میں حجاج کرام یہ بول رہے ہیں کہ ان سے انٹرنیشنل فلائٹس کے جو پیسے ہیں وہ لیے گئے ہیں 40 کلو گرامز کے جو ان کا لگیج ہے، لیکن اب ان کو بتایا گیا ہے کہ 35 کلو گرامز ہی ان کو لانا ہے واپس، اور وہ بھی احمد آباد ایئرپورٹ سے جو ہے وہ بائی روڈ کشمیر آئے گا۔ کیا کچھ کلیریفیکیشن ہے اس چیز پہ؟ جی الحمدللہ حج 2026 اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ کچھ حجاج کرام ہمیں ابھی مینا میں ہیں، تو میکسیمم جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں مکہ میں عزیزیہ میں اپنی بلڈنگز میں۔ الحمدللہ حج ٹھیک رہا، تو لیکن سری نگر ایئرپورٹ کو ہم لے کے دیکھیں کہ جب ہم یہاں سے حجاج کرام جا رہے تھے تو اس ٹائم بھی ہمیں لگیج کا جو الاؤنسز ہیں وہ کم کرنے پڑے۔ جو ہماری گائیڈ لائنس ہیں یا جو ہم ٹریننگز میں کہتے ہیں حجاج کرام کو کہ 40+7 آپ کو لگیج الاؤنسز ہیں، تو اس کو لے کے 15 کلو گرام کم کیا گیا، اور ابھی بھی 5 kg کم کیا جا رہا ہے، اور ایڈیشنلی کی جو لگیج ہے جو احمد آباد سے آئے گا۔ دیکھیے ہمارا جو ایئرپورٹ ہے سری نگر کا ایئرپورٹ یہ انڈر ریپیئر ہے، اپریل سے لے کے ابھی اکتوبر تک اس کا ریپیئر چلے گا۔ رن وے پارٹ وائز ریپیئر ہو رہا ہے، جو اب پارٹ ہے وہ شارٹیسٹ ہے جو ان دنوں میں ریپیئر ہو رہا ہے، جو اویلیبل ہے ہمیں لینڈنگ کے لیے، تو اس کی وجہ سے ہیوی لوڈڈ ایئر کرافٹ لینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو لیگیج ہے ہمارا تقریباً 30 kg جو ہے ہر حاجی صاحب کا وہ تھرو احمد آباد ہمیں بائی روڈ شفٹ کرنا پڑے گا سری نگر۔ تو اس میں کافی دیر سے کافی ٹائم سے ہم کوشش کر رہے تھے، ہم نے یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا، حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ، کیونکہ جو ایئر کرافٹ کے ساتھ جو ایم او یو ہوتا ہے، جو ٹینڈرنگ ہوتی ہے منسٹری آف سول ایویشن کی ہوتی ہے، تو ہم نے ان کو بھی انہوں نے ڈفرینٹ آپشنز دیے تھے، جیسے کہ ہم امرتسر سے حجاج کرام کو بائی روڈ لائیں گے ود لیگیج، یا جموں سے لائیں گے، تو اس میں فیزیبل یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ حجاج کرام اپنا ہینڈ بیگ اور 5 kg لیگیج لے کے سری نگر پہنچیں، اور باقی جو لیگیج ہے وہ تقریباً 3 یا 4 دن بعد سری نگر پہنچ جائے گا۔ سر، وہ یہ بھی شکایتیں کر رہے ہیں کہ انہیں ڈومیسٹک فلائٹس وہاں پہ فراہم کی گئی ہیں، نہ کہ جو ہندوستان کی باقی اسٹیٹس یا یو ٹی سے وہاں پہ حجاج ہیں ان کو وہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، اور انہوں نے 40 کلو گرامز کا جو فی ہے وہ بھی وہاں پہ ادا کیا گیا ہے۔ تو اس چیز کو لیتے ہوئے آپ کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیے انٹرنیشنل فلائٹ تو انٹرنیشنل ہی ہے، لیکن جو ہماری ایئر کرافٹ ہے وہ چھوٹا ہے۔ جو جب بھی ٹینڈرنگ ہوتی ہے ایئر کرافٹ کے لیے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایئر کرافٹ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کچھ اس کی پیرامیٹرز رہتے ہیں، کچھ ٹرمز کنڈیشنز رہتی ہیں کہ انہیں کیسی وہ سروسز پرووائڈ کرنی ہیں۔ تو سری نگر امبارکیشن کے لیے ایک ہمیں جغرافیکل ڈس ایڈوانٹیج ہی سمجھیں کہ یہاں ہمیں یہ جو ایئرپورٹ ہے یہ ایئر فورس کے انڈر ہے، یہ ڈومیسٹک ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، لیکن ایئر فورس اس پہ دیکھ رہی ہے، یہ ڈیفینس ایئرپورٹ ہے،
تو اس کی وجہ سے جو باقی ایئر لائنس ہیں، جو سعودی ایئر لائنس ہیں یا باقی کنٹریز کی ایئر لائنس ہیں، وہ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ ٹینڈر میں نہیں کر پاتی. جو بھی انڈیا بیسڈ ایئر لائنس ہیں، جیسے اس سال اکاسا نے ٹینڈر لیا، تو یہی جو انڈین ایئر لائنس ہیں وہی پارٹیسپیٹ کر پاتی ہیں. تو انڈین ایئر لائنس جتنا ہو سکے وہ اپنی کوشش کی جاتی ہے کہ بہترین سے بہترین اویلیبل ہو. تو اس سال ٹینڈر جو ہے وہ اکاسا کو ملا، انہوں نے ریٹس کم ڈالی تھی. تو ان کے پاس جو ایئر کرافٹ ہیں اویلیبل وہی یہاں سے حجاج کرام کو لے جاتے ہیں. سر کیا جو حجاج کرام وہاں پہ ناراض ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو گئی، کوئی ریپریزنٹیشن آپ کی اور سے وہاں پہ ہو گئی؟ وہ مطمئن ہے اب آنے کے لیے؟ کیونکہ وہ کل کہہ رہے تھے کہ وہ فلائٹس پہ نہیں بیٹھیں گے، ان کا سامان جو ہے وہ ان کے حوالے نہیں کریں گے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، حجاج کرام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ تعاون کریں. دیکھیے اس میں رسک زیادہ ہے. اگر ہم پریس کریں گے ایئر لائنس کو، نہیں آپ پورا سامان جو ہے ڈائریکٹلی لے آئیں، تو وہ ایئر کرافٹ لینڈنگ میں ایشو ہوگا. تو حجاج کرام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اس وقت. اور جو انہیں کہا جاتا ہے جیسے لگیج پیک کرنا ہے، یعنی 5 kg الگ، اگر 2 حاجی صاحب ہیں تو 10 kg چیک ان سری نگر کے لیے، 3 ہیں تو 15 چیک ان سری نگر کے لیے، اور 7 kg جو ہینڈ بیگ ہے، اور باقی جو سامان ہے وہ احمد آباد امبارکیشن کے لیے، یعنی جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے پیک کریں. سر آخر میں جاننا چاہیں گے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو 35 کلو ان کا لگیج لوڈ ہوگا وہ احمد آباد سے سیدھے کشمیر جو ہے وہ بائی روڈ آئے گا، سیکیورٹی کنسرنس رہتے ہیں. کیا آپ کی طرف سے یا جو ہندوستان حج کمیٹی ہے ان کی طرف سے یہ اشور کیا گیا ہے کہ جو بھی حاجی صاحبان کا سامان وغیرہ ہے، لگیج، وہ سیفلی کشمیر پہنچے گا؟ جی، جب بھی یہ ایسا جو بھی ٹرانسپورٹ کرنا پڑے لگیج، جیسے ابھی عزیزیہ سے حجاج کرام کا لگیج لیا جائے گا، عزیزیہ سے جدہ وہ الگ لگیج آئے گا ٹرکس میں، تو اسی ایئر کرافٹ میں وہاں سے آئے گا جس میں حجاج کرام بیٹھیں گے. وہاں عزیزیہ سے لے کے حج ہاؤس سری نگر تک جو ریسپانسبلٹی رہتی ہے وہ ایئر لائنس کی رہتی ہے کہ اس کو سیفلی یہاں پہ وہاں سے لینا اور یہاں پہ پہنچانا. بہت بہت شکریہ. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت کافی قیمتی ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنا وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر سجاد قریشی. ان سے ہم نے بات کی. جس طریقے سے ہم نے کل سے ہی دیکھا ایسے ویڈیوز میں جس میں جموں کشمیر کے حجاج کرام شکایتیں کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے جو لگیج لوڈ کو لے کے. اب جس طریقے سے آپ نے خود سنا اور کلیریفائی کیا گیا ہے، جو سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ کئی پیچز پہ جو ہے وہ مینٹیننس چل رہی ہے، جس کے بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا لوڈ ہے وہ اب احمد آباد ایئرپورٹ سے جو ہے وہ سری نگر کشمیر جو ہے وہ بائی روڈ آئے گا، اور اس کی گارنٹی، جو سیکیورٹی گارنٹی ہے، وہ خود یہ لے رہے ہیں. این این نیوز کے لیے سری نگر سے میں رفیق بٹ.